حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، صحبت میں بھی بیٹھتا تھا، لیکن کام وہ ٹھیک نہیں کرتا تھا، سود کا دھندا تھا، لمبے چوڑے اس کے مسائل تھے۔ حالانکہ ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، دونوں ٹانگوں سے معذور، بڑے حکیم طبیب دکھائے لیکن بچی کو شفا نہیں ہوتی۔ شخص بھی اپنے مزاج کے لحاظ سے اچھا نہیں تھا۔ کہتے سویرے سویرے آیا تو کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرا دیں، آج کے بعد نہ جھوٹ بولوں گا، نہ حرام کھاؤں گا، نہ شراب پیوں گا۔ تو کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے تھے کان کھڑے ہو گئے، کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا نوجوان آیا مجھے توبہ کرا گیا، چڑھتی جوانی، 11-12 سال 14-15 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ تو کہتے ہیں ہم محو حیرت ہوئے کہ اتنا سا بچہ؟ تو کہتے ہیں کسی نیک باپ کا بیٹا تھا، کسی پرہیزگار ماں کا بیٹا تھا، گھر میں تربیت ہوئی۔ اتنے بچے تو خانقاہ بھی نہیں جاتے، اتنے سے بچے تھوڑی کسی ادارے کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھے ہوتے ہیں؟ کہتے چھوٹی سی عمر۔ تو کہا جناب آپ کو کیسے ملا؟ تو وہ شخص کہنے لگا حضور کل میں گیا بازار، میں نے بغداد کے چوک سے 10 کلو مچھلی بھی خرید لی اور کچھ اور ضرورت کی چیزیں بھی، مہمان آنے تھے، وہ سارا کچھ خرید کے میں جب نکلا تو سامان زیادہ ہو گیا۔ چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے ساتھ فلاں محلے تک سامان پہنچانا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا چچا اگر میں چلوں تو، میں نے اس کو ایڈریس وغیرہ بتلایا تو 3 دینار مزدوری طے ہو گئی سامان گھر پہنچانے کی۔ کہتے میرے ساتھ وہ نکلا اور جب رستہ طے کرنے لگا تو رستے میں گرمی بڑی سخت تھی، ظہر کا وقت تھا، ذرا ہم نے چند قدم اٹھائے، 2-4 گلیاں گزرے تھے کہ اذان ظہر کی آواز آنے لگی۔ تو کہتے ہیں بڑی منت کے انداز میں، بڑی گزارش کے انداز میں میری طرف دیکھا، عمر چھوٹی سی ہے، کہنے لگا چچا اگر اجازت مل جائے تو میں ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ کہتے ہیں میں ایک جگہ پھٹے پہ بیٹھ گیا اور گپے کرنے لگا، سامان وہاں رکھا، میں نے کہا پڑھ لے نماز۔ کہتے ہیں بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، باقی لوگ دیر سے آئے، وہ نماز پڑھ کے جلدی آ گیا۔ میں نے کہا بیٹے تو جلدی آ گیا ہے؟ کہنے لگا اس لیے جلدی آیا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے یہ کام چور ہے، میں نے نفل چھوڑ دیے ہیں، فارغ ہو کے پڑھ دوں گا۔ کہتے ہیں سامان اٹھایا، رستے میں گرمی شدت کی تھی، اس کا پسینہ بہنے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے کہا بیٹے سامان تھوڑی دیر کے لیے مجھے دے دو، گرمی زیادہ ہے۔ کہنے لگا چچا کسی کا تربیت یافتہ ہوں، کسی نے ٹریننگ دی ہے، کہا ماں باپ نے کہا تھا حرام لقمہ گھر نہ لانا، کہا بات کیا ہوئی؟ کہنے لگے میں آپ کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ 3 دینار مزدوری گھر پہنچانے کی طے کی ہے، اگر آپ اٹھائیں گے تو پھر میں پیسے پورے نہیں لوں گا۔ دامان نے توکل کی، یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، میں پھر مزدوری پوری نہیں لوں گا، پیسے کم لوں گا۔ کہتے ہیں میں محو حیرت ہو گیا، اس جوان کی بات نے میرے سارے وجود تھر تھر کبا ڈالا کہ اس دور میں اس قسم کے لوگ۔ کہتے ہیں گھر لے گیا اس کو، میں سامان رکھا، میں نے کہا تم یہاں ٹھہرو میں 3 دینار مزدوری لاتا ہوں۔ کہتے ہیں پیسے لینے گیا تو بیوی کو بتایا بڑا نیک ہے، بڑا پرہیزگار جوان ہے، کہنے لگی روٹی پکی ہوئی ہے، اسے کہو دوپہر کا کھانا کھا لے۔ کہتے ہیں میں باہر گیا، 3 دینار تھمائے، میں نے کہا بیٹے ایک بات مانو گے؟ تو کہتے ہیں 3 دینار دے کے کہنے لگا اب تو آپ مالک ہو گئے، میں نے نمک کھا لیا ہے، اب تو ہر بات مانوں گا، اصلہ نال یہ نیکی کریے نسلہ تاک نہیں بھول دے، میں اب ہر بات مانوں گا۔ تو میں نے کہا دوپہر کا کھانا کھا لو۔ کہتے ہیں اس کی گردن جھک گئی اور بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگا میں نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا، میں نے فوری طور پہ سوال کیا کہ اب تو کدھر جائے گا؟ تو کہنے لگا اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میرے 1 دن کا خرچہ میرے ماں باپ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے وہ 3 دینار ہے، پورا ہو گیا ہے، اب میں باقی جو وقت بچے گا یا قرآن پاک کی تلاوت کروں گا یا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ میں نے کہا افطاری کر لینا، کہنے لگا مجھے مسجد بتا دو، میں جا کے اللہ اللہ کرتا ہوں، مجھے شام کو لے آنا۔ افطاری ہمارے ساتھ اس کی طے ہو گئی، مسجد چلا گیا، مغرب بعد لینے گیا تو کہنے لگا عشاء کے بعد آنا، اب تو میں نے پانی سے افطار کر لیا، کھانا کھانے جاؤں گا تو جماعت رہ جائے گی۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد میں لایا، اس کو کھانا کھلایا، رات گہری ہو گئی تو میں نے کہا تو سو نہیں جاتا؟ کہنے لگا کوئی عرض نہیں، کبھی دور مزدوری کرنے نکل جاؤں تو رہ بھی جاتا ہوں، گھر والوں کو پتہ ہے۔ کہتے میں نے مسافر خانہ کھولا، یوں سمجھیے ڈرائنگ روم بیٹھک میں نے کھولی، اس کو سلا دیا، میں اور میری بیوی اپنی معذور بیٹی کو روٹی دینے گئے اور ہم نے جا کے اس کو کھانا کھلایا جو ٹانگوں سے معذور تھی، اور ساتھ کہا کہ بیٹی آج بڑا پرہیزگار جوان ہمارا مہمان ہے، آج چڑھتی جوانی اور تقوی کی روشنی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، کیا بات ہے، بڑے ہی اچھے گھرانے کا تربیت یافتہ ہے۔ کہتے ہیں بچی کو کھانا کھلا کے لوٹے،
اپنے کمرے میں سو گئے، بیٹی اپنے کمرے میں لیٹ گئی، ترس گئے تھے کہ بیٹی قدموں پہ چلے۔ تہجد کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی، بڑی بے چینی کے ساتھ اٹھے میاں بیوی، کون ہے؟ بیٹی کی آواز آئی، ابا جی دروازہ جلدی کھولیں۔ کہتے ہیں کلیجے پھٹنے لگے، ذہن بکھرنے لگے، سوچے ہیں کہ وہ 2-1 منٹ ہمارے اوپر پہاڑ بننے لگے۔ دروازہ کھولا تو وہ بیٹی جس کے لیے ترس گئے تھے کبھی چلے گی، وہ اپنی ٹانگوں پہ کھڑی ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی دوڑ کے ادھر آتی۔ بیٹیاں پریشانی کا فون کر دیں تو پھر بھی آنسو نکل آتے ہیں، اور بیٹی گھر میں خوشی آ جائے تو پھر بھی ماں باپ رو کے ہی شکر ادا کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہی رہتے ہیں۔ کہتے میں تڑپ گیا، بیوی بھی رونے لگی، بیٹے یہ کیا ہوا؟ ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے۔ کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا، اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھول گئی ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر لینا۔ کہا وہ تربیت یافتہ جوان آیا ہے اور مجھے بدل گیا ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی ذمہ داری اولاد کو نکھارنا ہے، ان کو سنوارنا ہے، روزی روٹی کی ذمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جو ڈیوٹی اللہ کی تھی وہ معاذ اللہ ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اولاد کو رزق حلال کی تربیت کریں، انہیں حکم دیں کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائیں، انہیں کہیں کہ وہ محنت کر کے کھائیں، لیکن اصل تو ان کا اخلاق سنوارنا ہے۔ بچے ہمارے ان کی پوزیشن اتنی خراب ہو جاتی ہے، ہم لاڈ پیار میں اتنا ضدی کر لیتے ہیں، جب جس بچے کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں، بتلائیے وہ بیوی کے ساتھ گزارا کرے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ بہن بھائیوں کے ساتھ گزارے گا؟ جس کا ماں باپ کے ساتھ وقت نہیں گزرتا وہ کولیگز کے ساتھ وقت گزارے گا؟ کس طرح وہ اپنے آپ کو، میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی کہ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت کریں، انہیں اللہ سے جوڑیں۔